آج ہم بات کریں گے 5 ان کھانے کی چیزوں کے بارے میں جو ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ نمبر فرسٹ، پیکٹ والا دودھ۔ اگر آپ پیکٹ والی دودھ اور فریش ملک کی کمپیریزن کریں تو ان کے ٹیسٹ میں کافی فرق آپ لوگوں کو محسوس ہوگا۔ فریش ملک ڈائریکٹلی ایکچوئل فارم میں آپ لوگوں تک پہنچتا ہے جو نیوٹرینٹ سے بڑا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف پیکٹ ملک میں وٹامنز اور منرل ایکچوئل فارم میں نہیں ہوتی، جو ہماری بونز اور مسل کی گروتھ میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیکٹ دودھ میں پرو بایوٹک بیکٹیریا ختم ہوتی ہے جو ہماری ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہے۔ پرو بایوٹک بیکٹیریا ہماری باڈی کو ڈائریا اور سٹریس سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ گیس اور بلوٹنگ کو ریڈیوس کرتی ہے۔ نمبر سیکنڈ، پروسیس میٹ، جن میں ہاٹ ڈاگز، ساسیجز، کینڈ میٹ، ریڈی میڈ کباب اور چکن شامل ہے۔ ان سب گوشت کا رنگ برقرار رکھنے کے لیے اور بیکٹیریل گروتھ کو روکنے کے لیے ان گوشت میں نائٹریٹس، ہارمونز اور سنتھیٹک کیمیکل کی انجیکشن لگاتی ہے۔ زیادہ مقدار میں نائٹریٹ جب ہماری باڈی میں جاتی ہے تو یہ کولون کینسر اور بلو بیبی سنڈروم کاز کرتی ہے۔ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ فریش دیسی گوشت استعمال کریں۔ نمبر تھرڈ، کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل اور گھی کی بات کریں تو بیسٹ آپشن کوکنگ آئل ہے، کیونکہ یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے۔ کوکنگ آئل میں ٹرائی گلیسرائڈ، فاسفولیپڈ اور سٹیرول شامل ہے۔ زیادہ تر کوکنگ آئل میں ایروسک ایسڈ اور اومیگا 9 فیٹی ایسڈ شامل ہوتی ہے جو ہارٹ ڈیزیز کاز کرتی ہے۔ یہ نیچرلی مسٹرڈ آئل، سن فلاور آئل، بنولے کا تیل، کینولا آئل، پینٹ آئل اور کارن آئل میں شامل ہوتی ہے۔ جو سب سے بیسٹ کوکنگ آئل ہے وہ ہے اولیو آئل، جن میں اینٹی آکسیڈنٹ، ہیلتھی فیٹ، پولی فینولز شامل ہوتی ہے جو آپ کو ہارٹ ڈیزیز، لیور ڈیزیز اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، پیکٹ جوسز۔ پیکٹ جوسز ایک پروسیس سے گزرتا ہے جس کو پاسچرائزیشن کہتے ہیں۔ اس پاسچرائزیشن کے دوران ان جوسز کو ہیٹ کیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے وٹامنز ختم ہو جاتی ہے، اور ان جوسز میں بہت سارا شوگر، کیمیکل اور آرٹیفیشل سویٹنر کو ایڈ کیا جاتا ہے جو صرف ہماری باڈی میں شوگر لیول کو انکریز کرتا ہے، جو فیٹی لیور، ہارٹ اٹیک، ویٹ گین اور ڈائبٹیز کاز کرتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ فریش فروٹ استعمال کریں، کیونکہ فریش فروٹس میں فرکٹوز ہوتا ہے جو کہ نیچرل شوگر ہے، اور باڈی بھی آہستہ آہستہ اس کو ایبزارب کر کے اس انرجی کو میٹابولک نیڈ کے لیے یوز کرتی ہے، جو بالکل سائیڈ ایفیکٹ کاز نہیں کرتی، اور باڈی کو بھی پراپر نیوٹرینٹس مل جاتا ہے۔ نمبر 5، برگرز اور سموسا۔ برگر اور سموسے میں زیادہ تر لو کوالٹی میٹ کو یوز کیا جاتا ہے۔ فرائیڈ چکن اور زنگر برگر میں یوز ہونے والی چکن کے اوپر میدے کی ایک موٹی لیئر ہوتی ہے جو ہر روز ایک ہی آئل کو بار بار گرم کر کے اس میں پکایا جاتا ہے۔ جب یوز آئل کو اگر دوبارہ گرم کیا جائے تو اس میں پری ریڈیکل کارسینوجن پیدا ہوتی ہے جو کینسر کاز کرتی ہے اور سیل کے ڈی این اے کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ باہر کی چیزوں کو اوائڈ کرے اور گھر پر فریش چیزوں کا استعمال کرے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔